شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں۔ میں اپنے اس چینل پر آپ لوگوں کے ساتھ لوگوں کی زندگیوں میں پیش آنے والے ایسے خوفناک واقعات شیئر کرتی ہوں جن سے ہم سب کو کچھ نہ کچھ سبق ضرور ملتا ہے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں اسی طرح بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جن کو آپ لوگ سنیں گے، ان سے ضرور کچھ سیکھیں گے بھی اور ان کو انجوائے بھی کریں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی آشو شیئر کر رہے ہیں دہلی سے۔ آشو کہتے ہیں، میں آپ کے ساتھ اپنی امی کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ گرمیوں کی بات ہے تو ہم لوگ، جیسے ایک گھریلو کلچر ہوتا ہے، بہت سے لوگ گرمی کے موسم میں اپنے گھروں کی چھتوں پر سوتے ہیں، تو ہم لوگ بھی اپنے گھر کی چھت پر سویا کرتے تھے۔ ہم سارے بہن بھائی سونے کے لیے چھت پر آ گئے، ابو بھی ہم لوگوں کے ساتھ ہی تھے۔ تو امی جو تھیں وہ ابھی اوپر چھت پر نہیں آئی تھیں، وہ نیچے ہی تھیں۔ سب سے اینڈ میں امی ہی اوپر آئیں۔ اس وقت تک ہم لوگ سب اپنے اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ امی جب اوپر آئیں تو بڑی خاموش سی تھیں، آ کر اپنی چارپائی پر لیٹ گئیں۔ جیسے ہی آدھی رات کا ٹائم ہوا تو وہ بہت زیادہ بے چین سی تھیں، ان کی طبیعت بہت سے خراب تھی۔ وہ بولنا چاہ رہی تھیں، ان سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہ چیخنا چاہ رہی تھیں، ان سے چیخا نہیں جا رہا تھا۔ بڑی مشکل کے ساتھ کسی طرح سے انہوں نے ابو کو ہلایا اور ان کو جگایا۔ جیسے ہی ابو جاگے، ابو نے جب ان کی حالت دیکھی تو وہ پریشان ہو گئے کہ امی کو کیا ہوا ہے۔ وہ پوچھنے لگے کہ خیریت ہے، آپ کو کیا ہوا ہے؟ ایک دم سے امی نے اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا اور بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، وہ مجھے مار دے گا۔ وہ مجھے بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے، تمہیں ساتھ لے کر جائیں گے۔ ہم لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ امی کو ایک دم سے کیا ہوا ہے، انہوں نے ایسا کیا دیکھ لیا ہے جو وہ بار بار یہ بات کہہ رہی ہیں اور وہ چیخ چلا رہی تھیں۔ بڑی مشکل کے ساتھ ان کو کنٹرول کیا اور ان کو سمجھایا کہ آپ ریلیکس ہو جائیں، لیکن وہ کسی طرح سے بھی ریلیکس نہیں ہو رہی تھیں۔ کچھ ان کی آواز بھی بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ ہم لوگ سارے بہت زیادہ ڈر کے، بہت زیادہ پریشان بھی ہو گئے کہ ایک دم سے امی کو کیا ہو گیا۔ ادھر ادھر بھی دیکھا لیکن ہم لوگوں کو ایسا ویسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگلے دن امی کو لے کر ایک عامل صاحب کے پاس گئے، وہ اللہ والے تھے۔ انہوں نے جب امی پر پڑھائی کی، دم کیا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے اوپر بہت سے جنات کا اثر ہو چکا ہے، اور وہ جو جنات ہیں وہ ہی اس آواز میں بول رہے تھے، وہ ان کا اس ٹائم گلا دبا رہے تھے اور ان کو جان سے مارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ابھی بھی ان کے بہت سے دم وغیرہ ہم لوگوں نے شروع کروائے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں صحت مند لمبی زندگی عطا کرے اور کوئی بھی غیر مرئی مخلوق ان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو آشو نے شیئر کی انڈیا دہلی سے۔ آشو، میری دعا ہے اللہ آپ کی امی کو صحت مند لمبی زندگی عطا کرے اور انہیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ بزنس، بعض اوقات انسان مینٹلی پریپیئر نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ آنے والے وقت میں، آنے والے لمحے میں کیا سے کیا ہو جائے۔ اسی لیے میں ہمیشہ آپ کو یہ میسیج دیتی ہوں، پاک صاف رہا کریں، باوضو رہا کریں، اللہ سے رحم مانگتے رہا کریں۔ جب ہم اللہ سے اپنے لیے دعا مانگتے ہیں تو اللہ ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھتا ہے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی الشبہ جٹ شیئر کر رہی ہیں۔ الشبہ کہتی ہیں، آپ کے ساتھ میں 2011 کی ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میری فرینڈ کی زندگی کی یہ کہانی ہے۔ وہ کہتی ہے، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم لوگ سارے بہن بھائی گھر تھے، تو ہم لوگوں کے جو پیرنٹس تھے وہ گھر سے باہر گئے ہوئے تھے، یعنی ہم لوگوں کے جو ریلیٹیوز تھے ان کی طرف وہ گئے ہوئے تھے، تو میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ گھر میں ہی تھی۔ میں بہت زیادہ بور ہو رہی تھی، تو میں آ کر اپنے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گئی اور میں نے یہ کہا کہ میں ٹی وی پر کچھ لگا کر دیکھ لیتی ہوں۔ جیسے میں نے ٹی وی آن کیا تو میں چینلز چینج کر کر کے دیکھ رہی تھی۔ وہاں پر ایک سانگس والا مجھے چینل مل گیا اور میں سانگ سننے لگ گئی۔ میرے باقی کے جو بہن بھائی تھے وہ میرے پاس نہیں تھے، وہ سب اپنے اپنے روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں سانگ سن رہی تھی، ابھی مغرب کی اذان کا ٹائم ہونے والا تھا، تو ایک دم سے جو سانگس والا چینل تھا
وہ خود بخود چینج ہو گیا اور اسلامک چینل لگ گیا جس کے اوپر نعت لگی ہوئی تھی۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ میں نے تو چینل چینج نہیں کیا، یہ چینل کیسے چینج ہو گیا؟ میں نے پھر سے سانگس والا چینل لگا دیا۔ جیسے میں نے سانگس والا چینل لگایا، ابھی 1 منٹ ہی نہیں گزرا تھا، چینل پھر چینج ہو گیا اور اسلامک چینل لگ گیا اور اس کے اوپر نعت لگی ہوئی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ میرے بھائی بہن دوسرے ریموٹ کے ساتھ مجھے تنگ کر رہے ہوں گے، بار بار چینل چینج کر رہے ہوں گے، پیچھے بھی پلٹ کر دیکھا، مجھے کوئی نظر نہیں آیا، نہ ہی مجھے کسی کی آواز آئی، نہ ہی مجھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ پھر مجھے لگا شاید بعض اوقات جو ریموٹ ہوتا ہے یہ بھی ڈسٹرب کرنے لگ جاتا ہے، اس کو بھی دیکھا، وہ بھی ٹھیک تھا۔ پھر میں نے سانگس والا چینل لگایا۔ ابھی میں تیسری دفعہ جب سانگس والا چینل لگایا تو ایک دم سے پھر وہ چینج ہو کر اسلامک چینل پر آ گیا، اس پر نعت لگی ہوئی تھی۔ تھوڑا سا مجھے تجسس ہونے لگ گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، بار بار ٹی وی چینل کو چینج کون کر رہا ہے۔ میں اٹھ کر ٹی وی کے پاس جیسے ہی گئی، ابھی میں بالکل ٹی وی اسکرین کے پاس تھی، اس سے پہلے کہ میں اس کے مینیو بٹنز چیک کرتی، مجھے بہت زور سے کسی نے تھپڑ مارا اور مجھے کوئی تھپڑ مارنے والا نظر نہیں آیا۔ میں ایک دم سے ہکا بکا رہ گئی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اتنا زور سے مجھے تھپڑ پڑا کہ مجھے ایک خوف بھی آ گیا اور بہت زیادہ مجھے درد بھی ہوا، میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ وہ ٹی وی میں نے وہیں پر آن چھوڑا اور میں کمرے میں بھاگ گئی۔ پتہ نہیں وہ اس وقت وہاں پر کون موجود تھا، وہ کیا تھا، وہ کوئی غیر مرئی مخلوق تھی، وہ کوئی نیک جنات تھے یا اللہ کی کوئی اور نیک مخلوق تھی جو اس ٹائم پر بار بار وہ سانگس چینل کو ہٹا کر تو وہ اسلامک چینل پر مجھے لا رہے تھے۔ میں بہت ڈر گئی۔ اس کے بعد میرے دل میں ایسا ڈر بیٹھا کہ میں کبھی بھی اکیلی پہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کر اس طرح سے وہ سانگس وغیرہ نہیں سنتی تھی۔ یہ ایک سٹوری تھی جو الشبا جٹ نے شیئر کی اپنی فرینڈ کی۔ بہت شکریہ الشبا جٹ آپ کا۔ اس بعض اوقات اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے انسان پر کہ اللہ انسان کو بار بار اس طرح سے میسج دیتا ہے کہ ٹھیک راستے پر آ جائیں، یا ہو سکتا ہے اس وقت وہاں پر کوئی نیک ہستی موجود ہوں جو یہ چاہ رہے ہوں کہ وہ سانگس نہ سنیں بلکہ وہ نعت شریف سنیں، اسلامک چینل کو دیکھیں۔ تو ایسے واقعات کبھی کبھی انسان کی پوری پوری زندگی بدل کے رکھ دیتے ہیں، انسان کی شخصیت بدل جاتی ہے۔ ان چیزوں کو ہمیشہ پازیٹیو لینا چاہیے، ان چیزوں سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اگر ایسا کچھ بھی زندگی میں ہو تو اچھائی کے راستے پر الحمدللہ کر کے آ جانا چاہیے، اسی میں انسان کی فلاح اور بھلائی ہے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی خالد شیئر کر رہے ہیں۔ خالد کہتے ہیں، میں فیصل آباد سے آگے ایک جگہ ہے کھڑیاں والا، وہاں کا رہنے والا ہوں، اور آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت زیادہ خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 18 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ جس جگہ پر رہتے تھے وہاں پر بہت زیادہ وہ کمرشل ایریا نہیں تھا، یعنی ہم لوگوں کو مارکیٹ کے لیے بھی کافی زیادہ دور جانا پڑتا تھا۔ ویسے بھی یہ جو ہم لوگوں کا ٹاؤن ہے، جو جگہ ہے، یہ بہت زیادہ ڈیولپ نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے قصبہ ٹائپ جگہ ہوتی ہے ویسے وہ جگہ ہے۔ تو ہم لوگوں نے یہ سوچا، ہم لوگوں نے بزنس کرنا تھا، تو ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم لوگ اسی علاقے میں اپنے گھر سے تھوڑا سا دور ایک مارکیٹ ٹائپ ہی جگہ تھی، بہت زیادہ وہاں پر شاپس نہیں تھی، کچھ 3-4 شاپس تھیں وہاں پر جہاں سے کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا تھا، ورنہ میجر شاپنگ کے لیے ہم لوگوں کو مارکیٹ ہی جانا پڑتا تھا جو کافی زیادہ دور پڑتی تھی۔ ہم لوگوں نے، میں نے اور بھائی نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ یہاں پر اپنی شاپ بناتے ہیں۔ ہم لوگ سٹارٹ لیں گے جوتوں کی شاپ سے، ہم لوگ شو شاپ بنائیں گے ایک، اور اس کے بعد اگر وہ کامیاب ہوگی تو ہم لوگ ساتھ گارمنٹس کا بھی کام سٹارٹ کر لیں گے۔ ہم لوگوں نے گھر بھی جب مشورہ کیا تو ابو بھی اس بات پر رضامند ہو گئے۔ ہم لوگ گئے، ہم لوگوں نے تھوڑا سا وہاں پر وزٹ کیا تو بہت کم ریٹ پر ہم لوگوں کو وہاں پر ایک اچھی شاپ بھی مل گئی۔ وہ کارنر والی شاپ تھی، اس کے سامنے سڑک کراس کر کے ایک دو شاپس تھیں جہاں پر ہم لوگوں کو شاپ ملی تھی، اس کے ساتھ ابھی ایک شاپ اور تھی، وہ بند تھی۔ سنا تھا کہ وہاں پر پہلے کوئی شاپ بنی تھی، پھر اس کے بعد ان کا کام صحیح نہیں چلا تو انہوں نے بھی چھوڑ دیا۔ ہم لوگوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ پہلے ایک بناتے ہیں، اگر وہ رننگ میں آ گئی تو پھر یہ ساتھ والی ہم لوگ ہی خرید لیں گے۔ اس کی بیک سائڈ پر کافی زیادہ درخت بھی تھے اور ایک گراؤنڈ ٹائپ جگہ تھی، کبھی کبھی شام کے ٹائم وہاں پر آ کر لڑکے کرکٹ میچ کھیل لیا کرتے تھے تو ذرا رونق ہوتی تھی۔ ہم لوگوں نے وہ شاپ وہاں سے ہم لوگوں نے رینٹ پہ لی،
ہم لوگ اپنا مال لے کر آئے فیصل آباد سے، لاہور سے، تو ہم لوگوں نے ایک سیٹ اپ سٹارٹ کیا۔ سٹارٹنگ میں بہت زیادہ رش نہیں ہوتا تھا، جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلتا گیا وہ لوگ آنا شروع ہو گئے۔ ہم لوگوں کے پاس جینٹس بھی ایشوز ہوتے تھے اور لیڈیز بھی ہوتے تھے، ابھی ہم لوگوں نے بچوں کے سٹارٹ نہیں کیے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسا تھا، عید کے دن تھے، تو میں اپنی شاپ پر ہی بیٹھا تھا، بھائی کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو وہ آج نہیں آئے تھے۔ میں اپنی شاپ پر بیٹھا تھا، رات کے 11 بجے کا ٹائم تھا، میں 11:30 پونے 12 بجے تک شاپ بند کر کے چلا جایا کرتا تھا، کیونکہ وہ ایک روڈ والی جگہ تھی تو وہاں پر اتنا خاص یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی چوری وغیرہ کا ڈر ہوتا تھا، تقریباً رونق رہتی تھی۔ تو میں وہاں پر محسوس کرتا تھا جب بھی رات ہوتی تھی تو شاپ کے ارد گرد سے مجھے نا پائلیں جیسے چھنکتی ہیں ان کی آوازیں آتی تھیں۔ میں یہ سمجھتا تھا شاید کھلی جگہ ہے تو یہاں پر جیسے اکثر جانور وغیرہ بھی، کتے وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ نکل آتے ہیں، تو شاید کسی کے پاؤں میں کوئی ایسی چیز ہو جس کی یہ آواز آتی ہو۔ جب شروع میں مجھے وہ پائل کی آواز آتی تھی تو میں باقاعدہ اٹھ کر باہر نکل کر بھی دیکھتا تھا کہ یہاں پر تو آبادی جیسے ذرا دور تھی، اگر ہم لوگ گھر سے پیدل آتے تھے تو 10-15 منٹ لگ جاتے تھے، اگر بائک یا سائیکل پر آتے تھے تو 6-7 منٹ لگ جاتے تھے، تھوڑا سا راستہ بھی کچا تھا، مجھے کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ آج وہ جو پائلوں کی آواز تھی وہ بالکل میری شاپ کے پاس سے آ رہی تھی، بالکل پاس سے آ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا کوئی باہر چل رہا ہے۔ میں فوراً سے اٹھا، میں نے باہر جھانک کر دیکھا تو جو شاپ بند تھی وہاں پر برقعے میں کوئی عورت کھڑی تھی، انہوں نے عبایا پہنا ہوا تھا۔ مجھے بڑا عجیب لگا، 11:30 بجے یہاں پر کسی عورت کا کیا کام ہو سکتا ہے؟ لیڈیز تو موسٹلی ڈے ٹائم یا حد ہو تو مغرب سے پہلے مارکیٹ میں جا کر شاپنگ کر لیتی ہیں، وہ بھی ایسے علاقوں میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اتنی رات کو کوئی خاتون ایسے گھر سے باہر نکلیں، وہ بھی اکیلی۔ تو وہ جو تھی وہ وہاں پر کھڑی ہوئی تھیں۔ اب میں نے خود سے تو بلانا مناسب نہیں سمجھا، نہ ہی مجھے بلانا چاہیے تھا، میں دیکھ کر واپس آ گیا۔ جب میں نے دیکھا تو وہ میری شاپ کی طرف ان کی کمر تھی، دیکھ میں نے لیا تھا کہ کوئی کھڑا ہے، میری شاپ کے باہر بھی لائٹ لگی ہوئی تھی، اس میں مجھے نظر آئی، انہوں نے برقعہ پہنا ہوا تھا۔ ایک دم سے وہ چلتی چلتی میری شاپ کے پاس آ گئی، بالکل یعنی یہ کہہ لیں کہ شاپ کے باہر آ گئی۔ اب مجھے ایسا لگا کہ میری شاپ کے اندر دیکھ رہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے اشارہ کیا کہ مجھے شوز لینے ہیں۔ میں نے شاپ کا دروازہ کھول دیا، وہ آ کر بیٹھ گئی۔ اب اس نے 2-3 شوز مجھے کہا کہ دکھا دیں، نارمل وائس تھی جیسے لیڈیز کی ہوتی ہے، وہ شوز میں نے دکھائے تو اس نے پاؤں میں ساکس پہنی ہوئی تھیں۔ میں نے یہ کہا کہ آپ ساکس اتار دیں تب آپ کو صحیح اپنا سائز پتہ چلے گا۔ وہ بار بار اعتراض کر رہی تھی کہ میں نے ساکس نہیں اتارنی، میں نے ساکس کے ساتھ ہی ٹرائی کرنا، اوپن شوز وہ ساکس کے ساتھ چیک کر رہی تھی جو فینسی شوز ہوتے ہیں گرلز کے۔ انہوں نے وہ شوز پہن کے دیکھے، ان میں سے کچھ ٹائٹ تھے، کچھ تھوڑے نارمل تھے، خیر ایک شوز پسند آ گیا ان کو، وہ انہوں نے میرے سے لے لیا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئی ہیں؟ اس نے مجھے بتایا کہ میں یہ فلاں فلاں گلی میں سے آئی ہوں، وہ ہم لوگوں کے گھر سے کافی پیچھے کر کے جگہ تھی، تو وہ مجھے یہ بھی پوچھ رہی تھی آپ کی نئی دکان ہے یہ وہ۔ میں نے پھر یہ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا کہ اتنی رات کو آپ اکیلی شاپنگ کر رہی ہیں، میں نے شوز دے دیے۔ جو وہ اٹھ کر گئی تو میں آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا تو میری نظر پڑی جہاں پر وہ بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی، وہاں پر ان کی کوئی جیسے کی ہوتی ہے گھر کی، کوئی چابی سی تھی ایک، وہ گری پڑی تھی۔ میں اٹھ کر گیا باہر، کافی زیادہ وہ سامنے والا روڈ لمبا تھا، یعنی اگر سڑک کو کراس بھی کریں تو وہ گلی ایسی تھی کہ وہاں پر دور تک چلتا ہوا بندہ نظر آتا، اور وہی ایک راستہ تھا اس آبادی میں جانے کا اور اس محلے میں جانے کا۔ میں فوراً باہر نکلا کہ مجھے وہ نظر آئے اور میں ان کو بتا دوں کہ آپ کی یہاں پر یہ کی رہ گئی ہے۔ میں سڑک کراس کر کے آدھی گلی تک بھی گیا، یہ بھی میرے مائنڈ سے اسکپ ہو گیا کہ میری شاپ کھلی ہوئی ہے، مجھے وہ عورت کہیں نظر نہیں آئی۔ میں پھر واپس آ گیا، میں نے یہ کہا کہ چلو شاید وہ کل لینے آ جائے اپنی چابی تو میں دے دوں گا، میں نے وہ چابی پاس رکھ لی اپنے۔ اب ٹائم کافی زیادہ ہو گیا تھا، میں نے شاپ بند کی اور گھر آ گیا۔ عید میں تقریباً 2-3 دن ہی رہ گئے تھے۔ اگلے دن میں سارا دن انتظار کرتا رہا کہ وہ شاید وہ چابی لینے آ جائیں، میں بھی کوئی ضروری ہو، میں نے بھائی کو بھی بتا دیا، بھائی بھی اگلے دن آ گئے تھے، لیکن وہ جو عورت تھی وہ نہیں آئی۔ پھر میں نے بھائی کو بتایا تو بھائی نے کہا تم ایسا کرو وہ چابی لے لو، انہوں نے گھر بتا دیا ہے تو اس گھر پر جا کر تم چابی دے دینا۔
میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے وہ کی لے لی، بھائی کو میں نے گھر چھوڑا۔ اب وہ جو راستہ، جو محلہ، جو گلی انہوں نے مجھے بتائی تھی، ہم لوگوں کے گھر سے تقریباً 5-6 گلیاں چھوڑ کے تھی۔ میں فرسٹ ٹائم اس محلے میں گیا تھا، بالکل پرانی سی وہ جگہ تھی، بہت زیادہ عجیب عجیب وہاں پر گھر تھے۔ میں نے تو پہلی دفعہ اس جگہ کو دیکھا تھا۔ وہ ایک گلی جو مجھے بتائی گئی تھی، اس کے کارنر کے اوپر ایک اسکول تھا، گورنمنٹ اسکول تھا وہ، اس کو میں نے کراس کیا اور میں اس گلی میں چلا گیا۔ اب وہ اسکول کے ساتھ یعنی دوسرا گھر وہ بنتا تھا۔ میں اس گھر کے باہر جا کر کھڑا ہو گیا، لائٹس آف تھی، میں نے 2 سے 3 دفعہ اس گھر پر ناک کیا تو اس گھر کے اندر سے مجھے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تقریباً 10:30 بجے کا ٹائم ہوگا، ہنسنے کی مجھے آوازیں آ رہی تھی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، لیڈیز کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی، بہت اونچے اونچے کہکے آ رہے تھے۔ میں نے پھر دروازے پر دستک دی تو ایک دم سے دروازہ کھلا، وہاں پر ایک چھوٹی سی بچی کھڑی ہوئی تھی جو دروازے پر آئی۔ اس بچی کی آنکھیں اتنی عجیب تھیں، اتنی بڑی بڑی اس کی آنکھیں، اس کا سر بھی بہت زیادہ بڑا تھا۔ میں تھوڑا سا اس بچی کو دیکھ کے ڈر گیا۔ میں نے کہا کہ کسی کو بلا دو، میں نے اس کو یہ کہا کہ بیٹا کسی کو بلا دو اندر سے۔ وہ میرے منہ کی طرف دیکھتی جا رہی تھی، ایک دم سے اس نے پیچھے پلٹ کر بڑی عجیب و غریب زبان میں کوئی بات کی۔ پتہ نہیں وہ کون سی زبان تھی، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی، نہ وہاں کی وہ بیسک لینگویج تھی، نہ وہ پنجابی تھی، کچھ سمجھ نہیں مجھے آئی۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے پھر دستک دی تو وہی جو عورت میرے سے شوز لینے آئی تھی وہ دروازہ کھولا، اس نے چہرے کے اوپر دوپٹہ کیا ہوا تھا۔ تو میں نے اسلام کیا اور میں نے کہا کہ آپ کی جو کی تھی یہ میری شاپ پر رہ گئی تھی، تو آپ یہ اپنی کی لے لیں۔ اس نے جیسے ہی وہ کی آگے لینے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا، اس پر بہت زیادہ بال سے مجھے لگ رہے تھے، کیونکہ ان کے گھر کے باہر بھی لائٹ لگی ہوئی تھی۔ بال بہت زیادہ اس کے ہاتھ پر تھے اور نیلس بھی بہت زیادہ لمبے تھے۔ میں تھوڑا سا ڈر گیا۔ میں نے جیسے اس کو چابی دی، میں نے فوراً سے اپنا بائک سٹارٹ کیا، میں نے پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، میں وہاں سے نکل آیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کا ہاتھ جلا ہوا تھا یا ان کے ہاتھ کے اوپر وہ کیا تھا۔ میں نے آج تک زندگی میں کبھی کسی کا ایسا ہاتھ نہیں دیکھا، اور وہ ہاتھ لینتھ میں بھی کافی زیادہ لمبا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ میں گھر آ گیا، میں نے یہ بات آ کر گھر میں کسی کو بھی نہیں بتائی کہ ایسے ہی امی بھی پریشان ہو جائیں گی، بھائی بھی پریشان ہو جائیں گے۔ اب اگلے دن عید میں 2 دن رہ گئے تھے، اگلے دن چاند رات تھی، کافی زیادہ رش تھا ہم لوگوں کی شاپ پر۔ علاقے کی جتنی بھی لیڈیز تھیں وہ شوز دیکھنے آ رہی تھیں، آدمی بھی آ رہے تھے، عید کی وجہ سے رش تھا۔ تقریباً 1:30 بجے کا ٹائم ہوگا تو ہم لوگوں نے سوچا کہ اب شاپ بند کرتے ہیں، رش کم ہو گیا تھا۔ بھائی نے مجھے یہ کہا کہ میں گھر چلتا ہوں، تم شاپ بند کر کے آ جاؤ۔ بھائی گھر چلے گئے، میں نے یہ کہا کہ میں شاپ بند کر کے آ جاتا ہوں۔ جیسے ہی میں اٹھنے لگا مجھے پھر پائل چھنکنے کی آواز آنے لگ گئی۔ میں تھوڑا سا کانشیس ہوا۔ اب یہ ٹائم جو تھا یہ بہت عجیب تھا، 1:45 بجے کا ٹائم تھا۔ جیسے ہی ابھی میں نے فوراً سے اپنی شاپ کی لائٹس آف کی، لاک کیا، باہر نکلا تو وہی عورت شاپ کے باہر کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو اگنور کیا، میں نے اس کو کوئی نہ بلایا، نہ ہی میں نے اس سے بات کی۔ جیسے ہی میں نے اپنا بائک سٹارٹ کیا، میں وہاں سے نکلنے لگا تو اس نے میرا بائک پیچھے سے پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ کون ہو تم اور میرا بائک تم نے کیوں پکڑا ہے؟ وہ عجیب و غریب آواز میں غرانے لگ گئی، وہی ہاتھ جو میں نے دیکھا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا، میں نے اونچی اونچی آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ 2-3 منٹ مجھے لگے اس سے اپنا بائک چھڑوانے میں۔ جیسے میں اسموکنگ کرتا تھا، میں نے فوراً سے لائٹر نکالا، میں نے جیسے وہ آن کیا وہ پیچھے ہٹ گئی ایک دم سے۔ جیسے وہ پیچھے ہٹی، 2 قدم پیچھے ہٹی اور وہ غائب ہو گئی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ میں نے بائک سٹارٹ کیا، میں تیزی سے اپنے گھر پہنچا۔ سارے راستے میں آیت الکرسی پڑھتا آیا۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، میرا سر بھی بھاری ہو گیا تھا۔ جب میں گھر پہنچا میں زور زور سے اپنا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، بھائی نے دروازہ کھولا، میں بہت تیزی سے اندر گیا، میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ جب دروازہ بند کیا تو اس ٹائم بھی جیسے ہی میں دروازہ بند کر کے پیچھے پلٹا، ہم لوگوں کے دروازے کے پاس سے وہی پائلوں کی آواز آئی تھی۔ میں نے بھائی کو ساری بات بتائی۔ اگلے دن بھائی اور میں کنفرم کرنے کے لیے گئے کہ وہاں پر کون لوگ رہتے ہیں، تو ہم لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ جو اسکول تھا وہ سیف زدہ اسکول تھا، وہ اسکول بھی بند ہو چکا تھا، وہاں پر اسٹوڈنٹس پڑھ ہی نہیں سکتے تھے، اور یہ اسکول کے ساتھ دوسرا گھر بنتا تھا۔ وہاں پر بھی وہی جنات تھے جو انسانی روپ میں انہوں نے اپنا آپ ظاہر کیا تھا۔ ہم لوگوں کی شاپ تک وہ چیز آئی۔ پھر مجھے کچھ ڈر بیٹھ گیا میرے دل میں، میں شام کے ٹائم شاپ پر نہیں تھا بیٹھ سکتا۔
جب بھی مجھے پائل کی آواز آتی تھی میری حالت خراب ہو جاتی تھی. پھر ایک اللہ والے تھے، ان سے رابطہ کیا، انہوں نے تعویذ دیا. 2-3 تعویذ انہوں نے دیے شاپ میں لگانے کے لیے. ہم لوگوں نے وہاں پر 2 سال اس شاپ پر کام کیا. جیسے مغرب کا ٹائم ہوتا تھا پائلوں کی آواز ضرور آتی تھی لیکن ہم لوگوں کی شاپ تک کوئی بھی نہیں آتا تھا. 2 سے 3 دفعہ میں نے ایک سایہ دیکھا تھا. جب ہم لوگ شاپ بند کر کے جاتے تھے تو ہم لوگوں کی شاپ کے پاس ہی وہ سایہ نظر آتا تھا اور غائب ہو جاتا تھا. 2 سال کے بعد ہم لوگوں نے وہ شاپ چھوڑ دیا اور ہم لوگوں نے شہر میں باقاعدہ جو مارکیٹ تھی وہاں پر جا کر ہم لوگوں نے اپنا بزنس سٹارٹ کر دیا. اس چیز کا ڈر میرے دل میں اتنا بیٹھ گیا تھا. وہ یہ 18 سال پہلے کی بات ہے. وہ جو 2 شاپس تھیں وہ بالکل ویران ہو گئی تھی. شاید ان جنات کا بسیرا وہاں پر بھی تھا. جب ہم نے بھی اس شاپ کو چھوڑ دیا تھا پھر وہ کبھی بھی رینٹ آؤٹ نہیں ہوئی. بہت سے لوگوں نے کوشش کی کہ ان کو سیل کر دیا جائے، ان کو رینٹ آؤٹ کر دیا جائے، لیکن وہ نہیں ہوتی تھی. کوئی نہ کوئی ایشو بن جاتا تھا. اگر کوئی بزنس سٹارٹ کرتا تھا تو لاس ہو جاتا تھا. ہمیں ایز سچ لاس اتنا نہیں ہوا تھا لیکن اس چیز نے اپنا آپ ظاہر بہت زیادہ کر دیا تھا. یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ خالد آپ کا. اللہ آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کریں مانچسٹر سے. وقاص کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ USA میں رہنے والے ایک کپل کی سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ لوگ اکثر ہالیڈیز کے لیے مختلف علاقوں میں جایا کرتے تھے ٹرپ پر. ان لوگوں نے ٹی وی پر ایک ایسا علاقہ دیکھا جو ان کی ہی شہر کا تھا، یعنی تھوڑا سا دور تھا ان کی سٹی سے. بڑا ویران سا وہ علاقہ تھا. وہاں پر اس کے سراؤنڈنگ میں کافی زیادہ صحرا بھی تھا اور اس طرح کی تھی وہ جگہ. تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ اس طرف چلتے ہیں، جا کے دیکھ کر آتے ہیں اس علاقے کو. جیسے ان لوگوں نے اپنا سفر سٹارٹ کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ آگے ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا. ابھی ہمیں 2-3 گھنٹے ہی گزرے تھے. جس روڈ پر ہم لوگ جا رہے تھے کافی ویران وہ راستہ تھا. سائڈوں پر صحرا بھی تھا، کسی جگہ پر کچھ جھونپڑیاں بھی نظر آتی تھیں. ہم لوگوں نے کراس کیا. ہم لوگوں کو بہت سخت پیاس لگی ہوئی تھی. گاڑی میں پانی ختم ہو چکا تھا. اب جس جگہ سے ہم لوگ گزر رہے تھے وہاں پر ہم لوگوں نے دیکھا جیسے ایک ووڈ ہٹ ہوتی ہے. تو ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہاں پر تھوڑا رکتے ہیں، ان سے پانی وغیرہ لے لیتے ہیں. تو وہ جو لیڈی تھی وہ گاڑی سے اتری، جا کر دروازے پر دستک دی. پہلے تو کوئی کھول نہیں رہا تھا، شام ہونے والی تھی. تو پھر ایک دم سے کسی نے دروازہ کھولا تو وہ ایک بوڑھی سی عورت تھی. ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ مسافر ہیں، یہاں سے گزر رہے ہیں، ہمیں پانی چاہیے. عورت کافی زیادہ ڈری ہوئی تھی. اس نے پانی دیا اور یہ کہا کہ یہاں سے جلدی سے چلے جاؤ. شام کے ٹائم یہ جگہ ایسی نہیں ہے کہ یہاں پر رکا جا سکے ورنہ نقصان ہو جائے گا. اس نے فوراً سے دروازہ بند کر دیا اور میں فوراً سے گاڑی کی طرف آئی اور میں نے آ کر اپنے ہسبینڈ سے یہ کہا کہ جتنی جلدی ہوتا ہے ہمیں یہاں سے نکلنا پڑے گا، یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے. وہ جو بوڑھی عورت تھی یہ کہہ رہی تھی. جیسے ہی ہم لوگوں نے گاڑی سٹارٹ کی، ہم لوگ ابھی اس روڈ پر ہی تھے، ہم لوگوں کے ساتھ ایک کالے رنگ کا سایہ بہت زیادہ دراز گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگنے لگ گیا. کبھی وہ بالکل گاڑی کے سامنے وہ چیز آ جاتی تھی، کبھی گاڑی کے ساتھ ساتھ. ہم دونوں نے دیکھی. ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے. ہم لوگوں نے گاڑی جو تھی وہ اوور سپیڈ کر دی. جب ہم لوگوں نے ایک برج کراس کیا تو وہاں پر جا کر ہم لوگوں کی گاڑی خراب ہو گئی. ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے. اب گاڑی چل نہیں رہی تھی، علاقہ بھی عجیب و غریب سا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی ہم لوگ کہاں پر آ گئے ہیں. شام بھی ہو چکی تھی، بالکل اندھیرا ہو گیا تھا. بس گاڑی کی لائٹس ہی آن کی ہوئی تھی. ہم نے بڑی کوشش کی کہ گاڑی سٹارٹ ہو جائے. جیسے برج کراس کیا آگے وہ بھی روڈ وہ کنٹینیو کر رہا تھا نیکسٹ. تو ابھی میرے ہسبینڈ ٹرائی کر رہے تھے کہ میں چیک کرتا ہوں گاڑی کو کیا ہوا ہے. تو گاڑی کی لائٹ میں ہم لوگوں نے دیکھا کچھ سامنے سے چلتا ہوا آ رہا ہے. وہ جو چلتا ہوا آ رہا تھا اس کا بھی بلیک ہی ڈریس تھا اور اس کی آنکھیں اس طرح سے اسپارک کر رہی تھی جیسے وہ چمک رہی ہیں. ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے، ہمیں کوئی جانی نقصان نہ دے دے. وہ چیز سڑک کے پاس آتی آتی ہم لوگوں کی گاڑی کے پاس آتی آتی اس کی ہائٹ بہت زیادہ بڑھ گئی اور وہ ایک دم سے غائب ہوگی وہ چیز. اب ہم لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ ایک چیز کو دیکھا ہے سامنے چلتی ہوئی آ رہی ہے. کوئی وہاں پر وہ ٹریفک بھی نہیں تھی. ہم لوگوں کو اپنے سراؤنڈنگ میں بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں آنے لگ گئیں اور ایسا لگ رہا تھا ہم لوگوں کی گاڑی کے اوپر باقاعدہ کوئی بیٹھا ہوا ہے. اتنی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہاں سے باہر نکل سکیں. ہم لوگوں نے مدد مانگنی شروع کر دی اللہ سے کہ کسی طریقے سے ہم لوگوں کی جان بچ جائے. پتہ نہیں ہم لوگ کہاں پر ہیں، یہ کون سی جگہ ہے، ہم لوگ کیا دیکھ رہے ہیں. جیسے ہی ہم لوگوں نے
اللہ سے مدد مانگنا شروع کی. ہم لوگوں کی گاڑی کے اوپر سے وہ ویٹ ہٹ گیا. گاڑی سٹارٹ کی, گاڑی سٹارٹ ہو گئی. ہم لوگ اسی سڑک پر ہم لوگوں نے اسٹریٹ اوے چلنا شروع کر دیا. گاڑی بہت زیادہ اوور اسپیڈی تھی. پھر بھی وہ چیز ہم لوگوں کے تعاقب میں رہی اس پورے روڈ پر. جیسے وہ روڈ اینڈ ہوا, ہم لوگوں کو وہاں پر ایک مارکیٹ نظر آئی. ہم لوگ وہاں پر گئے, ڈرے ہوئے تھے بہت زیادہ. تو جب ہم لوگوں کو وہ ایک ریسٹورینٹ تھا وہاں پر گئے, ہماری حالت دیکھی تو وہ لوگ سمجھ گئے. پھر ہم لوگوں نے ان سے ڈسکس کیا تو ان کا یہ کہنا تھا وہ جو روڈ ہے وہاں پر بہت زیادہ سخت جنات ہیں. انفیکٹ وہاں پر کوئی دوپہر کے بعد ابھی پوری شام بھی نہیں ہوتی تو اس روڈ پر کوئی ٹریفک نہیں جا سکتی. وہ بالکل ویران راستہ تھا, صحرا میں تھا. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ جو وہاں پر بوڑھی عورت تھی وہ وہاں پر کیسے رہتی ہوں گی, وہ جنات ان کو کیسے اس طرح سے چھوڑتے ہوں گے. اس کے بعد کبھی بھی ہم لوگ ایسے کسی جگہ پر ٹرپ کے لیے نہیں گئے. یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی. بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا. لسنرز, ہمیشہ ایسی جگہوں پر جانا چاہیے جو بارونق جگہ ہو, جہاں پر لوگ جاتے آتے ہوں, جہاں پر دن تو کیا رات میں بھی رش رہتا ہو. تو پھر تو انسان ایسی چیزوں سے بچ سکتا ہے. ویرانوں میں جانے سے ایسے حالات, ایسے انسیڈنٹ لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اپنا خیال رکھا کریں. یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں, آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshin57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. نوشین وائس آفیشیل پر انشاءاللہ آج نہیں کل ضرور ولاگ پوسٹ کروں گی, اس کو ضرور وزٹ کریے گا اور اسے سبسکرائب بھی کریے گا. نوشین وائس آفیشیل 99 آپ سرچ کریں گے تو میرا چینل آپ لوگوں کو مل جائے گا. نیلا وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے, ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں. ہارر سٹوری چینل ہے, آپ لوگوں کو اچھا لگے گا. اپنا بہت سا خیال رکھا کریں, اپنے پیرنٹس کا خیال رکھا کریں, ان سے پیار کیا کریں, ان کی دعا لیا کریں. نماز پڑھ کر جب بھی دعا کرتے ہیں مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھا کریں. کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. جہاں رہیں خوش رہیں, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.